بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمرو بن جمحو انصاری رضی اللہ تعالی عنہ لنگڑاتے تھے۔ یہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا مانگ کر چلے تھے کہ یا اللہ، مجھ کو میدان جنگ سے اہل و عیال میں آنا نصیب مت کر، یعنی شہادت کی دعا کر کے۔ ان کے 4 فرزند بھی جہاد میں مصروف تھے۔ لوگوں نے ان کو لنگڑا ہونے کی بنا پر جنگ کرنے سے روک دیا، تو یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں گر گرا کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ کو جنگ میں لڑنے کی اجازت عطا فرمائیے۔ میری تمنا ہے کہ میں بھی لنگڑاتا ہوا باغ بہشت میں، یعنی جنت کے باغ میں خرامہ خرامہ چلا جاؤں۔ ان کی بے قراری اور گریہ وزاری سے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قلب مبارک متاثر ہو گیا، اور آپ نے ان کو جنگ کی اجازت دے دی۔ یہ خوشی سے اچھل پڑے اور اپنے ایک فرزند کو ساتھ لے کر کافروں کے ہجوم میں گھس گئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عمرو بن جمحو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ میدان جنگ میں یہ کہتے ہوئے چل رہے تھے کہ خدا کی قسم، میں جنت کا مشتاق ہوں۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کو سہارا دیتے ہوئے ان کا لڑکا بھی انتہائی شجاعت کے ساتھ لڑ رہا تھا، یہاں تک کہ یہ دونوں شہادت سے سرفراز ہو کر باغ بہشت میں پہنچ گئے۔ لڑائی ختم ہو جانے کے بعد ان کی بیوی ہند زوجہ عمرو بن جمحو میدان جنگ میں پہنچی اور اس نے ایک اونٹ پر ان کی اور اپنے بھائی اور بیٹے کی لاش کو لاد کر دفن کے لیے مدینہ لانا چاہا، تو ہزاروں کوششوں کے باوجود کسی طرح بھی وہ اونٹ ایک قدم بھی مدینہ کی طرف نہیں چلا، بلکہ وہ میدان جنگ ہی کی طرف بھاگ بھاگ کر جاتا رہا۔ ہندا نے جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ ماجرا عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتا، کیا عمرو بن جمحو نے گھر سے نکلتے وقت کچھ کہا تھا؟ ہندا نے کہا کہ جی ہاں، وہ یہ دعا کر کے گھر سے نکلے تھے کہ یا اللہ، مجھ کو میدان جنگ سے اہل و عیال میں آنا نصیب مت کر۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ اونٹ مدینہ کی طرف نہیں چل رہا۔ اسی سمیگی میں اور پریشانی کے عالم میں جبکہ بکھرے ہوئے مسلمان ابھی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جمع بھی نہیں ہوئے تھے کہ عبداللہ بن قمیہ، جو قریش کے بہادروں میں بہت ہی نامور تھے، اس نے ناگہاں حضور کو دیکھ لیا۔ ایک دم بجلی کی طرح صفوں کو چیرتا ہوا آیا اور تاجدار دو عالم پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ ظالم نے پوری طاقت سے آپ کے چہرے انور پر تلوار ماری، جس سے خود کو 2 کریا رخ انور میں چبھ گئی۔ ایک دوسرے کافر نے آپ کے چہرے اقدس پر ایسا پتھر مارا کہ آپ کے 2 دندان مبارک شہید اور نیچے کا مقدس ہونٹ زخمی ہو گیا۔ اسی حالت میں ابی بن خلف ملعون اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آپ کو شہید کر دینے کی نیت سے آگے بڑھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ایک جانثار صحابی حضرت حارث بن سمہ سے ایک چھوٹا سا نیزہ لے کر ابی بن خلف کی گردن پر مارا، جس سے وہ تلملا گیا۔ گردن پر بہت معمولی زخم آیا اور وہ بھاگ نکلا، مگر اپنے لشکر میں جا کر اپنی گردن کے زخم کے بارے میں لوگوں سے اپنی تکلیف اور پریشانی ظاہر کرنے لگا اور بے پناہ قابل برداشت درد کی شکایت کرنے لگا۔ اس پر اس کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ تو معمولی خراش ہے، تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ تم لوگ نہیں جانتے کہ ایک مرتبہ مجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تم کو قتل کروں گا،
اس لیے یہ تو بہرحال زخم ہے۔ میرا تو یہ اعتقاد ہے کہ اگر وہ میرے اوپر تھوک دیتے تو بھی میں سمجھ لیتا کہ میری موت یقینی ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ابی بن خلف نے مکہ میں ایک گھوڑا پالا تھا جس کا نام اس نے عود رکھا تھا۔ وہ روزانہ اس کو چراتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ میں اسی گھوڑے پر سوار ہو کر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کروں گا، معاذ اللہ۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ انشاء اللہ تبارک و تعالی میں ابی بن خلف کو قتل کروں گا۔ چنانچہ ابی بن خلف اپنے اسی گھوڑے پر چڑھ کر جنگ احد میں آیا تھا جو یہ واقعہ پیش آیا۔ ابی بن خلف نیزے کے زخم سے بے قرار ہو کر راستے بھر تڑپتا اور بلبلاتا رہا، یہاں تک کہ جنگ احد سے واپس لوٹتے ہوئے مقام شریف میں مر گیا۔ اسی طرح ابن قمیہ ملعون، جس نے حضور کے رخ انور پر تلوار چلا دی تھی، ایک پہاڑی کے بکرے کو خداوند قہار و جبار نے اس پر مسلط فرما دیا اور اس نے اس کو سنگ مار مار کر چھلنی بنا ڈالا اور پہاڑ کی بلندی سے نیچے گرا دیا جس سے اس کی لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زخمی ہو گئے تو چاروں طرف سے کفار نے آپ پر تیر و تلوار کا وار شروع کر دیا اور کفار کا بے پناہ ہجوم آپ کے ہر چہار طرف سے حملہ کرنے لگا، جس سے آپ کفار کے نرغے میں محصور ہونے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر جانصار صحابہ کا جوش جانشاری سے خون کھولنے لگا اور وہ اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر آپ کو بچانے کے لیے اس جنگ کی آگ میں کود پڑے اور آپ کے گرد ایک حلقہ بنا لیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھک کر آپ کے لیے ڈھال بن گئی اور چاروں طرف سے جو تلواریں برس رہی تھی ان کو وہ اپنی پشت پر لیتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ تک کسی تلوار یا نیزے کی مار کو پہنچنے ہی نہیں دیتے تھے۔ حضرت طلحہ کی جانثاری کا یہ عالم تھا کہ وہ کفار کی تلواروں کے وار کو اپنے ہاتھ پر روکتے تھے، یہاں تک کہ ان کا ایک ہاتھ کٹ کر شل ہو گیا اور ان کے بدن پر 35 یا 39 زخم لگے۔ غرض جانصار صحابہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی اور اسی بہادری اور جانبازی سے جنگ کرتے رہے کہ تاریخ عالم میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نشانہ بازی میں مشہور تھے۔ انہوں نے اس موقع پر اس قدر تیر برسائے کہ کئی کمانیں ٹوٹ گئی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے بٹھا لیا تھا تاکہ دشمنوں کے تیر یا تلوار کا کوئی وار آپ پر یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر نہ آ سکے۔ کبھی کبھی آپ دشمنوں کی فوج کو دیکھنے کے لیے گردن اٹھاتے تو حضرت طلحہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ گردن نہ اٹھائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنوں کا کوئی تیر آپ کو لگ جائے۔ یا رسول اللہ، آپ میری پیٹھ کے پیچھے ہی رہے، میرا سینہ آپ کے لیے ڈھال بنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت قتادہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے انور کو بچانے کے لیے اپنا چہرہ دشمنوں کے سامنے کیے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ ناگہاں کافروں کا ایک تیر ان کی آنکھ میں لگا اور آنکھ بہہ کر ان کے رخسار پر آ گئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھ کو اٹھا کر آنکھ کے حلقے میں رکھ دیا اور یوں دعا فرمائی کہ یا اللہ، قتادہ کی آنکھ بچا لے جس نے تیرے رسول کے چہرے کو بچایا ہے۔ مشہور ہے کہ ان کی وہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ روشن اور خوبصورت ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیر اندازی میں انتہائی باکمال تھے۔
یہ بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدافعت میں جلدی جلدی تیر چلا رہے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو خود اپنے دست مبارک سے تیر اٹھا اٹھا کر ان کو دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے دست مبارک سے ان کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اے سعد، تیر برسائے جاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ اللہ اکبر۔ ظالم کفار انتہائی بے دردی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تیر برسا رہے تھے، مگر اس وقت بھی زبان مبارک پر یہ دعا تھی، رب اغفر قومی فإنہم لا یعلمون، رب اغفر قومی فإنہم لا یعلمون، یعنی اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دندان مبارک کے صدمے اور چہرے انور کے زخموں سے نڈھال ہو رہے تھے۔ اس حالت میں آپ ان گرہوں میں سے ایک گرہے میں گر پڑے جو ابو عامر فاسق نے جا بجا کھود کر ان کو چھپا دیا تھا، تاکہ مسلمان لا علمی میں ان گرہوں کے اندر گر پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا دست مبارک پکڑا، اور حضرت طلحہ بن عبداللہ نے آپ کو اٹھایا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود لوہے کی ٹوپی کی کڑی کا ایک حلقہ جو چہرے انور میں چبھ گیا تھا اپنے دانتوں سے پکڑ کر اس زور کے ساتھ کھینچ کر نکالا کہ ان کا ایک دانت ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ پھر دوسرا حلقہ جو دانتوں سے پکڑ کر کھینچا تو دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ چہرے انور سے جو خون بہا اس کو حضرت ابو سعید خدری کے والد حضرت مالک بن سنان نے جوش عقیدت سے چوس چوس کر پی لیا، اور ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مالک، کیا تم نے میرا خون پی ڈالا؟ عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا کہ جس نے میرا خون پی لیا، جہنم کی کیا مجال جو اس کو چھو سکے۔ اس حالت میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ پہاڑ کی بلندی پر چڑھ گئے، جہاں کفار کے لیے پہنچنا دشوار تھا۔ ابو سفیان نے دیکھ لیا اور فوج لے کر وہ بھی پہاڑ پر چڑھنے لگا، لیکن حضرت عمر اور دوسرے جانثار صحابہ نے کافروں پر اس زور سے پتھر برسائے کہ ابو سفیان اس کی تاب نہ لا سکا اور پہاڑ سے اتر گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ پہاڑ کی ایک گھاٹی میں تشریف فرما تھے، اور چہرہ انور سے خون بہہ رہا تھا۔ حضرت علی اپنی ڈھال میں پانی بھر بھر کر لا رہے تھے، اور حضرت فاطمہ الزہرا اپنے ہاتھوں سے خون دھو رہی تھی، مگر خون بند نہیں ہوتا تھا۔ بالآخر کھجور کی چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور اس کی راکھ زخموں پر رکھ دی تو خون فوراً ہی تھم گیا۔ دوستو، اتنی ساری تکلیفیں برداشت کر کے صحابہ کرام اور خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنے ظلم و ستم پر صبر کرنے کے بعد دوستو یہ ہمیں اسلام ملی۔ اس اسلام کی نعمت کو ضائع نہ کریں۔ بہرحال ابو سفیان جنگ کے میدان سے واپس جانے لگا تو ایک پہاڑی پر چڑھ گیا اور زور زور سے پکارا کہ کیا یہاں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ تم لوگ اس کا جواب نہ دو۔ پھر اس نے پکارا کہ کیا تم میں ابو بکر ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ کوئی کچھ جواب نہ دے۔ پھر اس نے پکارا کیا تم میں عمر ہے؟ جب اس کا بھی کوئی جواب نہ ملا تو ابو سفیان گھمنڈ سے کہنے لگا کہ یہ سب مارے گئے، کیونکہ اگر زندہ ہوتے تو ضرور میرا جواب دیتے۔ یہ سن کر حضرت عمر سے ضبط نہ ہو سکا اور آپ نے چلا کر کہا کہ اے دشمن خدا، تو جھوٹا ہے، ہم سب زندہ ہیں۔ ابو سفیان نے اپنی فتح کے گھمنڈ میں یہ نعرہ مارا کہ اعلو حبل، اعلو حبل، یعنی اے حبل تو سر بلند ہو جا، اے حبل تو سر بلند ہو جا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ بھی اس کے جواب میں نعرہ لگاؤ۔ لوگوں نے پوچھا کہ ہم کیا کہیں؟ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ یہ نعرہ مارو کہ اللہ اعلی و اجل، یعنی اللہ سب سے بڑھ کر بلند مرتبہ اور بڑا ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ انا العزا ولا عزا لکم، نے ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے کوئی عزا نہیں، ان کا بت۔ حضور نے فرمایا کہ تم لوگ اس کے جواب میں یہ کہو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، یعنی اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ ابو سفیان نے بآواز بلند بڑے فخر کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ اور جواب ہے۔ لڑائی میں کبھی فتح کبھی شکست ہوتی ہے۔ اے مسلمانوں، آج ہماری فوج نے تمہارے مقتولوں کے کان ناک کاٹ کر ان کی صورتیں بگاڑ دی ہے، مگر میں نے نہ تو اس کا حکم دیا تھا نہ مجھے اس پر کوئی رنج و افسوس ہوا ہے۔ یہ کہہ کر ابو سفیان میدان سے ہٹ گیا اور چل دیا۔ کفار قریش کی عورتوں نے جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے جوش میں شہدائے کرام کی لاشوں پر جا کر ان کے کان ناک وغیرہ کاٹ کر صورتیں بگاڑ دی، اور ابو سفیان کی بیوی ہندا نے تو اس بے دردی کا مظاہرہ کیا کہ ان اعضاء کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈالا۔ ہندا حضرت حمزہ کی مقدس لاش کو تلاش کرتی پھر رہی تھی، کیونکہ حضرت حمزہ ہی نے جنگ بدر کے دن ہندا کے باپ عتبہ کو قتل کیا تھا۔ جب اس بے درد نے حضرت حمزہ کی لاش کو پا لیا تو خنجر سے ان کا پیٹ پھاڑ کر کلیجہ نکالا اور اس کو چبا گئی، لیکن حلق سے نہ اتر سکا، اس لیے اگل دیا۔ تاریخوں میں ہندا کا لقب جو جگر خوار ہے وہ اسی واقعے کی بنا پر ہے۔ ہندا اور اس کے شوہر ابو سفیان نے رمضان 8 ہجری میں فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت سعد بن ربی کی لاش کی تلاش میں نکلا تو میں نے ان کو سکرات کے عالم میں پایا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے میرا سلام عرض کر دینا اور اپنی قوم سے بعد سلام میرا یہ پیغام سنا دینا کہ جب تک تم میں سے ایک آدمی بھی زندہ ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تک کفار پہنچ گئے تو خدا کے دربار میں تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا۔ یہ کہا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ جنگ احد میں مردوں کی طرح عورتوں نے بھی بہت ہی مجاہدانہ جذبات کے ساتھ لڑائی میں حصہ لیا۔ حضرت بی بی عائشہ، حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں حضرت انس کا بیان ہے کہ یہ دونوں پائنچے چراہے ہوئے مشک میں پانی بھر کر لاتی تھی اور مجاہدین خصوصاً زخمیوں کو پانی پلاتی تھی۔ اسی طرح ابو سعید خدری کی والدہ حضرت بی بی ام سلیط بھی برابر پانی کی مشک بھر کے لاتی تھی اور مجاہدین کو پانی پلاتی تھی۔ حضرت بی بی ام عمارہ جن کا نام نصیبہ ہے، جنگ احد میں اپنے شوہر حضرت زید بن عاصم اور 2 فرزند حضرت عمارہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم کو ساتھ لے کر آئی تھی۔ پہلے تو یہ مجاہدین کو پانی پلاتی رہی، لیکن جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کفار کی یلغار کا ہوش ربا منظر دیکھا تو مشک تھا اس کو پھینک دیا اور ایک خنجر لے کر کفار کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر کھڑی ہو گئی اور کفار کے تیر و تلوار کے ہر ایک وار کو روکتی رہی۔ چنانچہ ان کے سر اور گردن پر 13 زخم لگے۔ ابن قمیہ ملعون نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار چلا دی تو بی بی ام عمارہ نے آگے بڑھ کر اپنے بدن پر روکا، چنانچہ ان کے کندھے پر اتنا گہرا زخم آیا کہ غار پڑ گیا۔ پھر خود بڑھ کر ابن قمیہ کے شانے پر زوردار تلوار ماری، لیکن وہ ملعون
دوہری زرہ پہنے ہوئے تھا، اس لیے بچ گیا۔ حضرت بی بی ام عمارہ کے فرزند حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک کافر نے زخمی کر دیا اور میرے زخم سے خون بند نہیں ہوتا تھا۔ میری والدہ حضرت ام عمارہ نے فوراً اپنا کپڑا پھاڑ کر زخم کو باندھ دیا اور کہا کہ بیٹا اٹھو، کھڑے ہو جاؤ اور پھر جہاد میں مشغول ہو جاؤ۔ اتفاق سے وہی کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے ام عمارہ، دیکھ، تیرے بیٹے کو زخمی کرنے والا یہی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت بی بی ام عمارہ نے جھپٹ کر اس کافر کی ٹانگ پر تلوار کا ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ وہ کافر گر پڑا اور پھر چل نہ سکا، بلکہ سرین کے بل گھسیٹتا ہوا بھاگا۔ یہ منظر دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا کہ اے ام عمارہ، تو خدا کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھ کو اتنی طاقت اور ہمت عطا فرمائی کہ تو نے خدا کی راہ میں جہاد کیا۔ حضرت بی بی ام عمارہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دعا فرمائیے کہ ہم لوگوں کو جنت میں آپ کی خدمت گزاری کا شرف حاصل ہو جائے۔ اس وقت آپ نے ان کے لیے اور ان کے شوہر اور ان کے بیٹوں کے لیے اس طرح دعا فرمائی کہ اللہم اجعلہم رفاقائی فی الجنت، اے اللہ ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ حضرت بی بی ام عمارہ زندگی پر اعلانیہ یہ کہتی رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد دنیا میں بڑی سے بڑی مصیبت بھی مجھ پر آ جائے تو مجھے اس پر کوئی پرواہ نہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ باتیں آگے نیکسٹ پارٹ میں ذکر کی جائے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔